APS پشاور کا جو سانحہ ہوا تھا یہ اسی نوعیت کا یہ اس کی منصوبہ بندی تھی اور لوگ بھی وہی تھے. یہ جو خوارج ہیں اور پھر اسپانسرڈ ہیں یہ انڈینز را وہ ہینڈلرز وہ بھی تھے. اور ریئیکشن 2-3 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہوتا. فیلڈ مارشل سید قاسم منیر فوراً لائن پہ آئے اور ہدایات. ایک بات تھی, بچوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. جو لنکس ملے ہیں, لیڈز ملی ہیں, وہ وہی ہیں جس کی وجہ سے استنبول کے جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہوئے. انڈیا کی پراکسی افغان طالبان, افغان طالبان کی پراکسی TTP کی پراکسی جیش الہند. جو دہشت گرد پکڑتے ہیں وہ افغان شہری نکلتا ہے. ہماری اس وقت جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ دہشت گردی ہے جو افغانستان سے مسلط ہے پاکستان میں. ہماری جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کا تو کام وہاں شروع ہے. مارخور کا اتنے بڑا ایلیگیشن بھی لگ گیا اور اس پہ کوئی جوں تک نہیں رینگی کہ جو آئس اور منشیات اور اس کا جو پورا وہ ہے گٹھ جوڑ وہ وزیر اعلیٰ کے اوپر الزام لگ گیا کہ بھائی وہ کرتا دھرتا ہے. ان کا جو قائد ہے وہ تو چاہتا ہی یہی ہے, بدقسمتی. وہ سیاست چاہتا ہی نہیں. اس کو گڈ گورننس اپنے خیبر پختونخوا میں نہیں چاہیے. علی امین گنڈا پور جس پہ ہم اس پہ بھی تنقید کرتے تھے وہ تو اب سہیل آفریدی سے 1000 گنا اچھا نظر آنے لگ گیا. دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کا جو نظام ہے وہ جو ایک روایتی سٹیٹس کو سے نکل چکا ہے. یہ 3 سال والی کہانیوں سے بھی پاکستان کو بڑا نقصان ہوا. یہاں پہ اب لابیز نہیں بن پائیں گی جو پہلے جوڈیشری میں لابیز تھیں. اچھا ٹھیک ہے, ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں, نہیں کام ہو رہا, ادھر ہے تو ٹرانسفر ہو گیا. آئین میں 27ویں آئی ہے, 28ویں بھی آنی چاہیے, 29ویں. پارلیمنٹ کو کام اپنا جاری رکھنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین کرام, زندہ قومیں وہ ہیں جو ہمیشہ اپنے ماضی سے سبق سیکھتی ہیں, جو اپنے حال پر ہمیشہ اپنی آنکھیں کھلی رکھتی ہیں اور اپنے مستقبل کی طرف حکمت, تدبر اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں. وطن عزیز کے اب تک کے سفر میں کئی لمحات ایسے آئے جنہوں نے ہمیں جھنجھوڑا بھی, جنہوں نے ہمیں سوچنے پر مجبور کیا, اور کئی دفعہ کچھ سوالات نے جنم بھی لیا. انہی واقعات کے پس منظر میں آج کی یہ نشست ہمارے لیے انتہائی اہمیت کا حامل ہے, اس لیے کہ آج کی اس نشست میں ہم گفتگو کریں گے ان تمام زمینی حقائق پر جو اس وقت وطن عزیز پاکستان کو درپیش ہیں, ان چیلنجز پر جن سے اس وقت وطن عزیز پاکستان نبرد آزما ہے. ان تمام موضوعات پر مدبرانہ, سنجیدہ اور ایک ذمہ دارانہ گفتگو کرنے کے لیے ہم نے ایک ایسی شخصیت کو اپنے پروگرام میں دعوت دی ہے جن کی نظر سیکورٹی پالیسی, زمینی حقائق اور علاقائی حرکیات پر ایک اتھارٹی کی حیثیت رکھتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار اور سینئر صحافی جناب احمد منصور صاحب. ہم ان کے نہایت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ہمیں وقت دیا. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل ٹھیک. رشید صاحب آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ, اللہ کا احسان. احمد بھائی, سب سے پہلے یہ بتلائیے کہ یہ وانا کیڈٹ کالج پر ایک بزدلانہ دہشت گردوں کا حملہ ہوتا ہے. اس حملے کا پس منظر کیا تھا؟ وہاں اس حملے کے دوران کیا واقعات پیش آئے اور ہمارے سیکورٹی فورسز کے جوانوں نے کیسے اس کو ناکام بنایا؟ دیکھیں قریشی صاحب, یہ ایک بہت ہی بھیانک منصوبہ بندی اور اس کے محرکات تو وہی ہیں کہ پاکستان کے اندر یہ تاثر دینا جو ہمارے دشمن ہیں کہ یہاں ماحول پرامن نہیں ہے, یہاں حالات سرمایہ کاری کے لیے سازگار نہیں ہیں, پاکستان اندرونی طور پہ ایک کمزور ملک ہے, اس کی ریاستی رٹ نہیں ہے, اور سب سے بڑی بات کہ اس کو ایسے پلان کیا گیا کہ خوف کی فضا کہ ہمارے بچے محفوظ نہیں ہیں یہاں پہ. APS پشاور کا جو سانحہ ہوا تھا یہ اسی نوعیت کا یہ اس کی منصوبہ بندی تھی اور لوگ بھی وہی تھے. اور اس کے جو پیچھے قوتیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو خوارج ہیں اور پھر اسپانسرڈ ہیں یہ انڈینز را, وہ ہینڈلرز وہ بھی تھے. اور کیوں یہ میں بات کر رہا ہوں کہ یہ ثابت ہو چکا ہے, اسٹیبلش ہو چکا ہے. جو آپ نے بات کی کہ یہ ہوا کیسے اور اس میں پھر جو رسپانس دیا گیا, پلاننگ تھی, خودکش بمبار گاڑی میں آتے ہیں. اور وانا کیڈٹ کالج میں بھی گیا ہوں جب جنرل کیانی صاحب کے دور میں اس کا افتتاح ہوا تھا, میں اس وقت بھی گیا تھا. جنرل راحیل شریف نے وزٹس کیے, میں اس میں کئی دفعہ وہاں جا چکا, میں نے سب دیکھا ہوا ہے. تو میری آنکھوں کے سامنے جب یہ ساری تفصیل آئی تو وہ مناظر کہ اچھا یہ دہشت گردوں نے جو یہاں اٹیمپٹ کی ہے, جو مرکزی دروازہ ہے, گیٹ ہے, اب بارود سے بھری جو گاڑی ہے, آپ ٹکرائیں گے, دھماکہ ہوگا تو اس کا امپیکٹ
وہ ہوا، بہت خوفناک دھماکہ. ٹھیک ہے. اور وہاں اس وقت جو سیکیورٹی کے جو لوگ اور جو یہ جو سی سی ٹی وی مانیٹرنگ سارا وہاں پہ وہ پورا ایک انتظام ہے، ان کی شہادتیں ہوئیں. ٹھیک ہے. لیکن ٹارگٹ یہ تھا کہ اس کے بعد باقی جو ہیں دہشت گرد خوارج انہوں نے اندر جا کے اور وہ چلے گئے. طلبہ جو کیڈٹس ہیں ان کی رہائش گاہیں ہیں جہاں موجود ہیں 500 کی تعداد میں اندر کیڈٹس ہیں. مجموعی طور پہ 650 سے کے لگ بھگ ہیں، اور ظاہری بات ہے اس میں اساتذہ بھی ہیں، دیگر جو سٹاف ہے، سب کی تعداد ہے. تو ان کو ہوسٹیج بنانا، جیسے جی ایچ کیو بھی اٹیک ہوا تھا 2010 میں، دیکھیں اس میں پھر سینیریو بدل جاتا ہے کہ 2 3 4 دن اس گیم کو آگے لے کے جائیں گے، دنیا میں پاکستان بدنام ہوگا، ساری دنیا ایک کویسچنز اٹھائے گی، بات ہوگی، تو ایک سیکیورٹی جو رسک سارے سامنے آ جائیں گے. ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں، جو کوئک رسپانس ہے، جو وہاں تعینات ہیں، سب اتنا کوئک ریئیکشن، یہ فلمی بات نہیں ہے، یہ حقیقت میں وانا کیڈٹ کالج میں ہوا ہے. ایسے آئے ہیں اور مطلب ٹائم ریئیکشن 2-3 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہوتا. جو وہاں موجود تھے، دھماکہ ہوا ہے، زخمی ہیں، ان کو سنبھالنا بھی ہے، لیکن ان کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے جو دہشت گرد خوارج ہیں. گھیرا ڈال دیا، اور اس طریقے سے وہاں ایکشن ہوا کہ وہ جو ساتھ ایک جو ایڈمن بلاک ہے وہ وہیں تک محدود ہو گئے. جب ان کو کر لیا تو سب سے پہلا تو پھر جو کمانڈر ہیں جنہوں نے اس کو کمانڈ کیا، ان کا ویڈیو بیان بھی آ چکا ہے، پوری تفصیل وہ بتا چکے ہیں کہ کیسے پھر جو ان کا اپنا جو تھا کور کمانڈر، جی او سی، سارے وہ تو رابطے میں تھے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر فوراً لائن پہ آئے ہیں ان کے ساتھ رابطے میں، اور ہدایات ایک بات تھی، بچوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. تو پھر جو وہ ایڈمن بلاک، سب سے پہلا کام یہ ہوا کہ 500 بچے ہیں، ان کو وہاں یہ آگے جائیں نا. اچھا گولی تو دور سے بھی جا سکتی ہے نا، اسلحہ استعمال ہو رہا ہے، اور بڑا ان کے پاس اسلحہ بھی کون سا جو امریکہ چھوڑ کے گیا افغانستان میں، سارا جدید اسلحہ ان کے پاس موجود. بچوں کی سیفٹی کیڈٹس کی وہ یقینی بنائی، وہاں ڈھال بنائی، 2-3 یہاں پہ فوراً حصار قائم کیے گئے کہ اگر خدا نہ خواستہ دہشت گرد ہیں، خودکش ہیں، آگے نکلنے میں کوئی کامیاب ہو جاتا ہے تو دوسرا حصار روکے. جب دیکھ لیا اچھا بچوں کو، بچے ماشاءاللہ جی کیڈٹس ہمارے اور تربیت یافتہ، وہ ایسی سچویشن کو یقین کریں زندگی موت کے داؤ پہ ہیں. کیڈٹس میں کوئی خوف و ہراس، انہیں پتا تھا کہ بھائی ہم یہ اس صورتحال کا سامنا ہے، ہماری فوج وہاں پہ آ گئی ہے، وہ لڑ رہے ہیں، ہم محفوظ رہیں گے. آپ اس کے بعد دیکھیں جو ویژول جب ان کو پچھلی سائڈ سے سیڑھیوں سے بھی اتار رہے ہیں، کتنے اطمینان سے، کوئی بھگدڑ نہیں، حالانکہ اس وقت خوارج اندر موجود تھے. پھر ایویکویشن 500 ہے نا تعداد، بڑی طریقے سے کہ اچھا یہ صرف یہی 5 نہیں ہے، کوئی دوسرا اٹیک بھی ہو سکتا ہے، تیسرا باہر بھی ان کے صورتکار ہو سکتے ہیں کہ ہم باہر والی سائڈ سے بچوں کو لے کے جائیں تو کوئی اور حملہ ہو جائے، اس کو بھی یقینی بنایا. سرویلنس شروع ہو گئی، ڈرونز آ گئے، سارا انتظام. تو جناب ان سب کو وہاں سے نکالا، بڑا ٹائم لگا اس میں. پھر جو رات کے ٹائم کاروائی جیسے ہوتی ہے ہمارے کمانڈوز کی وہ ہوئی ہے، تو پھر یہ اپنی اصل منزل پہ پہنچ گئے. لیکن جو اصل بات یہ ہے کہ جو پھر اس کے بعد وہاں سے چیزیں برآمد ہوئی ہیں، جو لنکس ملے ہیں، لیڈز ملی ہیں، وہ وہی ہیں جس کی وجہ سے استنبول کے جو مذاکرات ہیں وہ ناکام ہوئے. افغان طالبان کا رول افسوسناک. یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ بھائی یہ پاکستان پہ افغانستان سے حملہ ہو رہا ہے، آپ اس کو روکیں، ہمیں اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے. تو جو وہاں خودکش ہلاک ہوا اس کے موبائل سے وہ ویڈیو لائیو سٹریمنگ، وہ ساری ایویڈنس. پھر کابل میں، افغانستان میں اپنے جو ہینڈلرز ہیں، اپنے جو ماسٹرز ہیں، ہدایات لے رہے ہیں، سارے ایویڈنس آ گئے. وہاں پلان ہوا. پھر بعد میں نور ولی محسود کا کردار بھی سامنے آ گیا. اچھا اس دفعہ انہوں نے پھر جو یہ ایک اور ڈرامہ کیا، کیونکہ افغان طالبان کا بھی تو ان پہ پریشر تھا نا کہ بھائی جب کاروائی کرتے ہو، ٹی ٹی پی کرتی ہے تو ہم پہ آتا ہے کہ یہ آپ نے صورت کاری کی ہے. تو ایک نئی ایک پراکسی، یعنی پراکسی در پراکسی، انڈیا کی پراکسی افغان طالبان کی پراکسی ٹی ٹی پی کی پراکسی جیش الہند. مطلب ڈرامے بازی کہ اس نے کہا جی ہم نے کیا، ابھی تمہارا وجود نہیں، کوئی چیز نہیں، اور ٹی ٹی پی نے کیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے. پھر نور ولی محسود اور جس نے پھر آگے جو پھر کچہری والا بھی ہوا، اس پہ بھی اگر ہم آتے ہیں تو یہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے معاملات ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں اس کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے.
اور ہماری جو افواج ہیں بہادر اور ہمارے جو جوان ہیں یہ ان کا کارنامہ. ایک اور جو اے پی ایس ہے وہ برپا ہونے سے بچ گیا اور شہادتیں دیں, جانیں دیں, اور ہمارے بچے کیڈٹس محفوظ رہے. آپ نے ایک بات کی ہے کہ افغان طالبان کا اس میں ایک رول ہے. تو یہ جو ابھی گزشتہ دنوں ایک سرحدی جھڑپ ہوئی تھی ہماری افغان طالبان کے ساتھ, 8 مقامات پہ انہوں نے پاکستان میں دراندازی کی کوشش کی, بلکہ باقاعدہ ایک جنگ چھیڑ دی تھی انہوں نے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آخر ان کے پاس ایسی کون سی وجہ ہے کہ وہ بار بار ان کو شریعت نافذ کرنے کا خیال آتا ہے, غزہ نہیں جانا, دنیا کے اور کسی ملک میں نہیں جانا, کسی اور جگہ جہاں پہ مسلمان مظلوم ہے نہیں جانا, واپس مڑتے ہیں تو پاکستان کے اوپر آ کے, آخر کیا وجہ ہے, کیا مائنڈ سیٹ ہے ان کا؟ مائنڈ سیٹ ان کا ایک ہی ہے کہ وہ جو پے رول پہ نہیں ہے, میں اس میں ایک لفظ استعمال کرنا چاہتا تھا, میں رک گیا ہوں مسئلتاً. یہ بنیادی طور پہ بلیک میلر ہیں. اچھا, یہ مافیا جرائم کی دنیا کے گروہ بن چکے ہیں. ان کا کوئی تعلق, یہ ریاست نہیں چلا سکتے, یہ عوام کی خدمت کے لیے نہیں ہے. یہ بھتہ خوری, اغوا برائے تاوان, بھی جو ٹریننگ ہوئی ہے, جو ان کا کام انہوں نے وہی کرنا ہے, اور انہوں نے دکھا دیا. ہم نے بھی بڑی کوشش کی, دنیا نے بھی کی کہ آپ اپنا ملک چلائیں, سنبھالیں, اور بڑے ناجائز طور پہ ان کو قابل دیا. ان کا حق نہیں تھا. کیا صرف انہوں نے امریکہ کے خلاف, نیٹو کے خلاف لڑائی لڑی تھی کہ ان کو سارا اٹھا کے دے دیا؟ تو وہ اچھا, پھر ساتھ انڈینز. اچھا, ان کا آپ دیکھ لیں, یہ کام افغانستان ان کو بڑا ایزی لگتا ہے. ادھر افغانستان میں جو بھی حکومت آتی ہے نا, اس کو پاکستان برا کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ پاکستان رکاوٹ ہے ان کے جو ناجائز دھندے ہیں ان کی. وہ چاہتے ہیں کہ یہ سرحد ہی نہ ہو. اب یہ ہو سکتا ہے, مطلب یہ احمقانہ ترین بات ہے نا. مطلب وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں کیوں روکا جاتا ہے, یہ تو ایک زبان بولنے والے ہیں. اچھا, دنیا میں کیا سارے اردو بولنے والوں کا ایک ملک ہے؟ کیا سارے پشتو بولنے والوں کا پھر ایک ہی ان کی باؤنڈری ہو جائے گی؟ عرب ساری, کتنے ممالک ہیں عرب دنیا میں, کیا وہ ایک ہے؟ ہر کسی کی اپنی شناخت ہے, اپنا ملک ہے, اپنا جغرافیہ ہے. تو پاکستان افغانستان دو الگ الگ ملک ہیں, ہم تو یہ مانتے ہیں, اور یہ حقیقت ہے, جس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے. آپ کہتے ہیں ڈیورنٹ لائن کا ایشو, تو یہ چیزیں ہیں. ان کا پرابلم ایک ہی ہے کہ یہ وہاں ناکام ہیں, یہ اپنا ملک سنبھال نہیں سک رہے, یہ ان کے عوام ان سے مطمئن نہیں ہیں, دنیا سے اپنے آپ کو منوا نہیں سکے. ان کے اکاؤنٹس پوری دنیا میں فریز ہیں, ان کے اوپر لیبل ہے کہ یہ ایک دہشت گردوں کے جو مختلف دنیا بھر میں جو گروہ ہیں ان کے لیے سیف ہیون افغانستان ہے. تو اس ناکامیوں سے پردہ ہٹانے کے لیے ان کو آسان سافٹ ٹارگٹ پاکستان ملتا ہے, اس پہ چڑھ دوڑتے ہیں, اور پاکستان میں کچھ ناعاقبت اندیش وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس میں سیاسی سپورٹ بھی ہو جاتی ہے, اور باقی چیزیں میں کیا اس پہ بات کروں. اچھا, یہ آپ نے بات کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو خودکش دھماکہ ہوا, ایک افسوسناک واقعہ ہوا تھا, اس کے ذریعے جو ملک کے اندر عدالتی اور شہری سیکورٹی کے اوپر, پروٹوکول کے اوپر جو سوالات اٹھ رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان سوالات کا مستقبل کیا ہوگا, ان کا جواب کیا ہوگا؟ دیکھیں, سیکیورٹی کے جو خدشات ہیں وہ ہمیشہ رہتے ہیں, اور جب ایک طویل جنگ آپ دہشت گردی کی لڑ رہے ہیں, اور اب جو فیز شروع ہے اس میں واقعات کو 100% روک لینا یہ بڑا مشکل ہے. ہونے چاہیے, روکنا چاہیے. خودکش ہو تو اس کو اچھا, پھر آپ کے ملک میں اب 40 لاکھ افغان شہری, لاکھوں کی تعداد میں, اور جو دہشت گرد آپ پکڑتے ہیں وہ افغان شہری نکلتا ہے. تو وہ یہاں آپ کے طلوع, آپ اسلام آباد میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں صولتکار, آپ دیکھ لیں کہ یہ واقعے کے بعد میں آتا ہوں کہ کیا ہوا. لیکن اس میں ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے, جب واقعہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ پورا نیٹ ورک 48 گھنٹوں میں وہ سامنے لے آتے ہیں. جو دہشت گرد خودکش حملہ آور تھا ننگرہار افغانستان کا, یہاں بھی جو ہم نے پہلے وانا کالج کی بات کی, اس کا بھی وہی جو ماسٹر مائنڈ ہے نور ولی محسود. اور پھر یہاں جو صولتکار ہیں جس وہ بائک پہ, اچھا وہ تو آپ دیکھیں نا, یہ بھی ایک ہے کہ وہ پھر ہماری جو خامیاں ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں نا, جو سیکورٹی لیبس جس کو آپ کہہ سکتے ہیں, ان کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. تو ان کا پورا نیٹ ورک پکڑ لیا گیا, سارا کچھ ہو گیا. باقی رہ گئی سیکورٹی اقدامات, وہ ضرور ہونے چاہیے, اس پہ اس کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تک آپ کی یہ جنگ ختم نہیں ہوگی, یہ خطرات موجود رہنے ہیں. ہمیں جڑ کو ختم کرنا ہے. ہمیں دہشت گردی کی جو یہ لڑائی ہے, لعنت ہے, اس کو ہمارے ملک سے, ان کے سہولتکار فتنہ
الخوارج ہے، فتنہ الہندوستان ہے، سب کو ہم نے پکڑنا ہے. وہ ہمارے اندر بھی ہیں ان کے سلطکار، اور ان کی ہر طرح کی جو سپورٹ ہے اس کو ختم کرنا ہے. اس کے بغیر چارہ نہیں ہے. اچھا، یہ دونوں واقعات کے تناظر میں پاک افغان تعلقات، پھر بارڈر پالیسی، انٹیلیجنس تعاون اور سفارتی رویوں پر کیا ممکنہ اثرات آپ سمجھتے ہیں کہ ہونے والے ہیں یا ہو سکتے ہیں؟ ممکنہ اثرات کی تو قریشی صاحب آپ بات ہی نہ کریں نا. اثرات تو ہو چکے ہیں. اور اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو بات یہ ہے کہ دو جو ملک ہوتے ہیں، جو دو ریاستیں ہوتی ہیں، ان کے تعلقات نہ تا حیات دوستی پہ رہتے ہیں، نہ تا حیات دشمنی پہ. یہ بدلتے رہتے ہیں. جی ہاں. افغان طالبان کے ساتھ پاکستان کا جو ایک ریلیشن تھا وہ ختم ہو چکا ہے، میں سمجھتا ہوں. اور اس کی جو وجہ ہے وہ افغان طالبان ہیں. اور انہوں نے بڑی ڈھٹائی اور بڑی، میں کہتا ہوں کہ شرمناک حد تک احسان فراموشی انہوں نے کی ہے. جی ہاں. اور پاکستان کے پاس چارہ نہیں رہا کہ ان کی آپ سپورٹ ختم کر دیں. اور تعلقات ٹریڈ ہے دونوں ملکوں کے. اب ٹریڈ کسی نہ کسی صورت میں رہنی چاہیے. آپ بھی چاہتے ہوں گے، میں بھی، کیونکہ اس میں عوام کا مفاد ہے. جی ہاں. تو یہ ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ یہ دھمکیاں دیتے ہیں کہ ہم نے یہ بند، ان کا وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم، آپ دیتے ہیں کہ اب جی بند کر دیں گے، کر دیں گے، تو پھر آپ بیٹھ کے دیکھتے ہیں کہ اس کے بند ہونے سے فائدہ کیا ہے، نقصان کیا ہے. فائدہ کیا ہے؟ جی ٹھیک ہے، پاکستان کی چیزیں ہیں وہاں نہیں بکیں گی، کوئی 200-400-500 ملین ڈالر کا نقصان ہو جائے گا سال کا. فائدہ کیا ہے؟ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ افغانستان سے دہشت گردی ختم ہو، یہاں نہ آئے. جب بارڈر بند ہو جائیں گے تو جو ان کی آڑ میں جو یہ آمد و رفت ہوتی ہے، جو لوگ یہاں آتے ہیں دہشت گردی کرنے، وہ آنا رک جائیں گے. تو فائدہ ہی فائدہ ہے. تو پاکستان کو تو ویلکم کرنا چاہیے اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ جناب آپ نے تو راستہ ہی ہمیں بڑا بہترین دیا ہے. کریں بند جناب، بارڈر بھی بند کریں، تعلقات بھی ختم کریں. کیونکہ ہماری اس وقت جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ دہشت گردی ہے، جو افغانستان سے مسلط ہے پاکستان میں. وہ سب سے بڑا سہولت کار ہے اس پورے خطے میں. اس کو ختم ہونا چاہیے. اور رہی بات افغان طالبان سے، ان کو ہمارے جو دوست ممالک ہیں ابھی بھی رابطے ہیں، بیک ڈور بھی چلتے ہیں، سب چلتے ہیں. لیکن مجھے امید نظر نہیں آتی، کیونکہ جو اصل وجہ ہے، جو بنیادی جو مسئلے کا جڑ ہے، وہ ٹی ٹی پی کو اپنے سے الگ نہیں کر سکتے، نہ کرنا چاہتے ہیں. یہ مین وجہ ہے. خواجہ آصف کی ایک بات مجھے یاد آ گئی. ہمارے وزیر دفاع ہیں، انہوں نے گزشتہ دنوں ایک بیان دیا تھا کہ پاکستان ایک وار سٹیٹ ہے، حالت جنگ میں ہے پاکستان. اور جب افغانستان کے ساتھ ابھی گزشتہ جو سرحدی جھڑپیں ہوئی تھیں، اس کے اندر انہوں نے بھی ایک بات کی تھی کہ آئندہ اگر افغانستان کی سرزمین سے پاکستان پر کوئی حملہ ہوتا ہے تو پاکستان افغانستان کے اندر جا کے کارروائی کرے گا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہانا کیڈٹ کالج والا اور پھر اسلام آباد کا خودکش حملہ، یہ اس کا جواب پاکستان کب دے گا؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی جو دیکھیں یہ جو پالیسی ہے سیکیورٹی ریلیٹڈ، ہماری جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کا تو کام وہاں شروع ہے. ٹھیک ہے. مارخور کا. ٹھیک ہے. دیکھیں کیونکہ اس کی بنیادی ذمہ داری ہے جی ہاں پاکستان کی قومی سلامتی کا تحفظ، اور پاکستان کے خلاف جہاں بھی کوئی سازش ہو رہی ہے جی ہاں وہاں پہنچنا. تو آپ کو وہاں بالکل چیزیں نظر آئیں گی، میں یہ سمجھتا ہوں. اہداف دیکھیں، یہ جو ثبوت ہے استنبول میں ان کے سامنے رکھے قطر اور ترکیے کے، یہ ہمارے انٹیلیجنس اداروں نے اکٹھے کیے تھے نا. کہ آپ کہتے ہیں وہاں کوئی ان کی پریزنس نہیں ہے، انہوں نے کہا اچھا لیں، یہ لیں. ان کی جناب پن پوائنٹ لوکیشنز دے دیں، ان کی ایکٹیویٹی ساری بتا دیں، میٹنگز آپ کے ساتھ آپ کے پھر ان کے کرتے ہیں. جو حکومت کے ذمہ داران ہیں، ان کے رشتہ دار، ان کا بیٹا، وہ خوست کے گورنر کا بیٹا، بڑی ایگزامپلز ہیں. اب افغان طالبان تو کھل کے اس وقت دیکھیں، پاکستان کو غصہ بھی اس بات پہ ہے کہ آپ سے کم از کم یہ امید نہیں تھی کہ آپ اوپنلی انڈیا کی پراکسی اعلان بن جائیں گے. تو اس کے بعد پھر ہمارے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے؟ آپ کی نظر میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں مذہبی، سیاسی قیادت اور ہمارا نظام تعلیم، یہ تمام تر چیزیں کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، یہ جنگ صرف کائنیٹک اس کا فیز نہیں ہے، نہ صرف فورسز نے لڑنی ہے، نہ انٹیلیجنس اداروں نے لڑنی ہے. اور اب اس کے جو مختلف فیزز ہیں، آپ دیکھیں سوات کے راہ راست، اس سے پہلے آپریشن میزان، اور اس کے بعد راہ نجات، آپریشن ضرب عزم، سارے فوج کامیابیاں حاصل کرتی رہی، انٹیلیجنس ادارے کرتے رہے. دہشت گردوں کو ان علاقوں سے جو قبائلی اضلاع تو اب دم ہو چکے ہیں، وہاں نو گو ایریاز تھے، وہاں سے نکال دیا. وہاں خود کچھ فیکٹریاں تھیں، وہاں یہ بارود کی فیکٹریاں تھیں، سب کچھ تھا.
ختم ہوا, حکومتی رٹ بحال ہوئی, جی اس کے بعد پھر یہ جو آپ نے گورننس کے ایشوز ہیں, پھر یہ تربیت اور ذہن سازی, یہ سب کچھ چاہیے تھا, اس پہ کام نہیں ہوا, وہ آج بھی نہیں ہو رہا. یہ بنیادی ضرورت ہے. آپ کی تعلیم, کس کی ذمہ داری حکومت وقت کی ہے, اور حکومتیں, اچھا پھر اس میں یہی پرابلم ہے. ابھی دیکھیں صوبے بھی ہیں, اب 18ویں ترمیم ہو گئی, سارے محکمے صوبوں میں چلے گئے, وسائل سارے صوبوں میں چلے گئے, جی ہاں, وفاق کے اوپر قرضے رہ گئے. ٹھیک ہے, تو یہ ہم بڑی ہونا چاہیے تھا. ہم کہتے ہیں اختیارات نچلی سطح پہ جائیں, لیکن وہ اختیارات نہیں جو قوم بناتے ہیں, وہ اختیارات نہیں جو ملک کی سلامتی یقینی بناتے ہیں, وہ مرکز کے پاس ہونے چاہیے تھے. تو ابھی کچھ چیزیں واپس ریورس ہو رہی ہیں, جیسے ایجوکیشن کی بات ہوئی ہے, وہ ہو جاتی ہے, ہیلتھ ہے. چلیں ہیلتھ کو کسی صورت میں صوبوں میں رہے, لیکن اس کی ایک جو کنٹرول ہے, جیسے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی ہے, وہ ابھی بھی ادھر ہی ہے. تو وہ چیزیں ہونی چاہیے, لیکن یہ ضرور ہونا چاہیے یہاں پہ کوئی آئینی ترمیم کے ذریعے ہو یا کوئی ڈنڈے کے ذریعے ہو, کہ جو صوبہ اپنی اس کی جو برسر اقتدار جماعت ہوتی ہے اپنی ذاتی سیاست اور ایک انا اور پتہ نہیں کس کام کے لیے وفاق سے خواہ مخواہ الجھتی ہے, اس کے ساتھ بیٹھتی نہیں ہے, نقصان تو عوام کا کرتی ہے, اس کا کوئی توڑ ہونا چاہیے. کچھ ایسا ہو کہ جو یہ فیصلے ہیں وہاں پہ وہ رکاوٹ نہ ڈال سکے جو قومی سطح کے ہیں. جیسے ابھی خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے کہ مطلب آپ وزیر اعلیٰ ہیں, چیف ایگزیکٹو ہیں, وہ پرائم منسٹر کے ساتھ بیٹھیں گے ہی نہیں, وہ ملک کی جو عسکری لیڈرشپ ہے وہ اس کے ساتھ بیٹھیں گے ہی نہیں, وہ ملک کے جو ادارے ہیں ان کے سربراہان آپس میں کوئی کوارڈینیشن نہیں ہوگی. بات یاد آ گئی, وہ این اس وقت جس وقت وانا میں دہشت گردوں کا حملہ جاری ہے, کرکٹ کھیل رہے ہیں, ٹک ٹاک بنوا رہے ہیں. اندازہ کیجیے ذرا بے حسی کا عالم. ٹک ٹاکر دیکھیں, میں تو حیران ہوں کہ اتنے بڑا ایلیگیشن بھی لگ گیا اور اس پہ کوئی جوں تک نہیں رینگی کہ جو آئس اور منشیات اور اس کا جو پورا ہے گٹھ جوڑ, وہ وزیر اعلیٰ کے اوپر الزام لگ گیا کہ بھائی وہ کرتا دھرتا ہے. کوئی جواب ہی نہیں. تو یہ ہونا چاہیے, یہ بڑا ایک سیریس الزام ہے, اس کے اوپر انہیں اس کا جواب بھی دینا ہے. اور اگر اداروں کے پاس اس پہ حقائق ہیں, ان کے پاس ثبوت ہیں, تو پھر اس میں دیر کس بات کی ہے, پھر وہ اس منصب پہ کیوں ہیں, یہ ایک سوال ہے. عوام کے مینڈیٹ کی اصل توہین تو یہ ہے کہ ان کے اوپر وزیر اعلیٰ ایسا مسلط کر دیا گیا. ان کی جو وانا میں دہشت گردی ہوئی, جو خیبر ایجنسی میں ہوتی ہے, جو باقی علاقوں میں ہوتی ہے, خیبر ضلع خیبر میں, ایون اسلام آباد میں, اس میں جو پیسہ انوالو ہے, اگر ان کو پیسے دیتے ہیں نا, وہ یہی پیسہ ہے منشیات کا, ڈرگ مافیا کا. تو یعنی بالواسطہ اس دہشت گردی کا جو الزام ہے اس میں سہولت کاری کا, وہ وزیر اعلیٰ پہ ہے. اگر دیکھیں, اگر یہ حقائق رپورٹس, پشاور کے سینئر صحافی ہیں, انہوں نے بڑی اس میں ڈاکومنٹری بنائی ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیزیں ہیں. اور یہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی, آپ کو پتہ ہے, سیاسی پشت پناہی کی بھی بات کی تھی, پورا ایک نیکسس اور گٹھ جوڑ کی بات کی تھی. تو پھر جب بات بھی کر رہے ہیں, ثبوت بھی ہیں, چیزیں بھی ہیں, تو پھر ہاتھ ڈالنے کا وقت تو آ چکا ہے. ایک اور پہلو بھی ہے کہ دیکھیے 18ویں ترمیم میں تو یہ طے کر لیا گیا تھا کہ امن و امان صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. تو بھائی اب آپ کیسے ایک حکومت کے وزیر اعلیٰ ہو کے, آپ کے پاس حکومت ہے, آپ وفاق سے کیسے جواب طلب کر سکتے ہیں؟ حد ہے اور بے حد ہے. میرا خیال ہے کہ یہ افسوسناک ترین یہ امر ہے, اور اس پہ تو پی ٹی, لیکن ان کا جو قائد ہے وہ تو چاہتا ہی یہی ہے. یہی بدقسمتی ہے, وہ سیاست چاہتا ہی نہیں ہے. اس کو گڈ گورننس اپنے خیبر پختونخوا میں نہیں چاہیے. علی امین گنڈا پور جس پہ ہم اس پہ بھی تنقید کرتے تھے, وہ تو اب سہیل آفریدی سے 1000 گنا اچھا نظر آنے لگ گیا. صحیح بات ہے کہ یار چلو, وہ کم از کم میٹنگز میں بیٹھتا. اچھا اس نے بھی ٹھیک, ایک میں اس کو دیتا ہوں کریڈٹ, یہ کوئی جرگہ, اب اس جرگے پہ بھی سوال ہیں, سب کو بٹھایا ساتھ, گورنر کنڈی بھی ادھر موجود تھے, سیاسی جماعتیں بھی تھیں, لیکن اس میں بھی سیاست ہو سکتی ہے, کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں. بیٹھنا چاہیے, موقع ہے ان کے پاس, لیکن وقت کم ہے, اور ان کو جلدی اپنے آپ کو بدلنا چاہیے, اور اپنے جو قائد ہیں ان کو سمجھانا چاہیے کہ ٹھیک ہے, آپ نے مجھے لے آئے ہیں, تو میں چیف ایگزیکٹو ہوں, اختیار میرا ہے, آپ مجھے پالیسی یا مشورہ دے سکتے ہیں, میرا اختیار, مجھے کٹ پتلی نہ بنائیں.
تو فیصلہ اپنا کرے, وہ چیف ایگزیکٹو ہے, وہ چاہے تو پاور دکھا سکتا ہے. لیکن بات آپ والی ہے کہ اصل جو چیز ہے پیچھے سہولت کاری وہ جوڈیشری کر رہی ہے. دیکھیں نا, قانون اور آئین تو یہ کہتا ہے کہ جو شخص سزا یافتہ ہے اس سے آپ کسی بھی سیاسی معاملات میں مشورہ تک نہیں لے سکتے. تو بھائی کاہے آپ آ کے اڈیالہ کے باہر دھرنا دے کے بیٹھ جاتے ہیں. آئینی ترمیم کی طرف آتے ہیں, ذرا آپ ہر طرف سنتے ہیں, اس کی بڑی باز گشت ہر طرف گونج رہی ہے. آگے آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ انتظامی فیصلوں میں, حکومتی فیصلوں میں یہ ترمیم کس طرح سے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ اس کا ایک ذرا دلچسپ سا تجزیہ کریے. دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کا جو نظام ہے وہ جو ایک روایتی سٹیٹس کو سے نکل چکا ہے. ہم ابھی اس کے جو ہے نا اندازہ نہیں کر رہے, یہ آپ کو ہفتوں مہینوں میں یہ چیز نظر آئے گی کہ اب طویل مدتی پالیسیز وہ امپلیمنٹ ہوں گی. اب طویل مدتی کی بات کریں گے نا تو لوگ فوراً کہنا شروع کر دیں گے اچھا جی فیلڈ مارشل صاحب تو 2030 تک ہیں, میں کہوں گا 2035 تک ہیں, تو وہ اس کو لے کے جائیں گے. ہاں یہ بھی ایک ہو سکتا ہے, یہ امر بھی ہو, بالکل ہے. یہ 3 سال والی کہانیوں سے بھی پاکستان کو بڑا نقصان ہوا. پھر یہ سویلین اور سیٹ اپ اور ملٹری آپس میں جو چپکلش اور ایک حکومت گیری, اس سے بھی بڑا نقصان ہوا. بالکل یہ نہیں ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے. اچھا میں بڑا خوش ہوا, دیکھیں ہمیں خوش فہمی تو پالنی چاہیے. جو اردن کے ابھی بادشاہ آئے تھے اور ان کا جو عشائیہ ہوا ایوان صدر میں, اس میں صدر زرداری نے, فیلڈ مارشل بھی تھے, شہباز شریف بھی تھے, انتہائی خوبصورت بات کی. انہوں نے کہا ہم تو اب ایک فیملی ہیں, پورا پاکستان اب ایک فیملی کی طرح ایک دوسرے کے دکھ درد سانجھے ہیں. ہم نے ایشوز کو مفادات سے بالاتر ہو کے دیکھنا ہے, پاکستان کے لیے دیکھنا ہے. یہ 27ویں ترمیم اس کی بنیاد ہے. اب اس میں ایک تو جوڈیشری, اس کا 2 حصے ہیں نا, ایک ہے جوڈیشری, ایک ہے آپ کی عسکری جو کمانڈ اور اس میں تبدیلیاں ہیں. وہ تو اس کے لیے پریشانی تو انڈیا کو ہونی چاہیے نا, وہ تو انڈیا اسپیسیفک ہے. پاکستان کے ہر دشمن کو پریشانی ہونی چاہیے, چاہے وہ ایون اسرائیل بھی ہے, ٹھیک ہے, یہاں خوارج بھی ہیں. تو یہ جو ایک یونائٹڈ کمانڈ یہاں پہ ہو گئی, فیصلہ سازی میں بہت اس کی جہتیں ہیں, اس کو کر دیں. جو عدلیہ میں جو کچھ یہ انقلاب آیا ہے, دیکھیں یہ بڑا ضروری تھا. گڈ ٹو سی یو والا زمانہ گیا سر, سارے زمانے گئے. دیکھیں ہمارے ملک میں بڑا آسان ہے, آپ اور میں جب کوئی مسئلہ بنتا ہے نا, ہم کہتے ہیں فوج تے اتے پا دیو, اے ISI نے کیتا ہے, اے فلاں ہو گیا سب, کیونکہ بڑا ایزی سافٹ ٹارگٹس ہیں نا, ٹھیک ہے. ان کے پاس, ہر بندے کے پاس جواب دینے کے لیے نہیں ہوتا کہ اس نے بولنا ہے. یہ تو جوڈیشری میں تو جناب لائیو ہوتی ہے ٹرانسمیشن, تو ہر جج جو ہے وہ بیٹھ کے تقریر کر دیتا ہے اس کے اوپر اگر کوئی بات ہوتی ہے. تو ان کے پاس فیصلے بھی ان کے پاس ہیں سارا. ایکچولی جو سپورٹ جو کہتے ہیں نا جس کو ایشوز, خرابیاں جو ہوئی ہیں وہ یہاں سے ہوتی ہیں ہمیشہ سے. یہاں اب آئے ہیں, اس میں جو اصلاحات ہیں یہ بڑی ضروری تھیں. اور اچھا یہ جو آئینی عدالت بنی ہے یہ ٹھیک ہے, 26ویں ترمیم میں آپ نے ایک آئینی بینچ بنایا. اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا بلاول بھٹو زرداری اور پیپلز پارٹی سب کہتے ہیں کہ آئینی وہ مقصد فوت ہو جائے گا, لیکن وہ کچھ ایشوز تھے نہیں بنا پائے. انہوں نے کہا شاید آئینی بینچ سے کام چل جائے, لیکن ہوا یہ کہ وہی جج تھے, پریشر اتنا ہی تھا, وہ ادھر بٹھا دیتے تھے تو کام تو متاثر ہوتا تھا, تو وہ بالکل سیپریٹ کر دیا. اب سپریم کورٹ اس ملک میں جو انصاف کی فراہمی, سستے اور فوری انصاف کی فراہمی عام عوام کو رکی ہوئی تھی, وہ اب ممکن ہو جائے گی. اب یہ صرف سپریم کورٹ تک نہیں رہنا, یہ اب دیکھیں ہائی کورٹس. اچھا یہاں پہ اب لابیز نہیں بن پائیں گی جو پہلے جوڈیشری میں لابیز تھیں. اچھا ٹھیک ہے, ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں, نہیں کام ہو رہا, ادھر ہے تو ٹرانسفر ہو گیا, اس میں بڑی بات نہیں ہے. آپ کا ٹرانسفر ہو جائے تو یہ غلط ہے, باقی پوری دنیا ٹرانسفر ہو رہے ہیں 2 سال 3 سال بعد, وہ ٹھیک ہے. تو یہ تو مطلب اچھا آپ نے یہاں بھی انصاف دینا ہے, کسی دوسرے شہر میں بھی انصاف دینا ہے, تو اچھا نہیں ہے کہ آپ کو زیادہ موقع مل رہا ہے کہ آپ نے اسلام آباد میں بھی بیٹھے ہیں, فیصلے دے رہے ہیں, کوئٹہ میں بھی دے رہے ہیں, اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے. پھر اب لوور جوڈیشری, پھر مجسٹریٹس کا جو سسٹم ہے, نظام ہے, تو اصل اس میں زیر بحث 27ویں ترمیم آئین کا جو آرٹیکل 243 ہے کہ فیلڈ مارشل, لیکن اصل جو وہ جوڈیشری والا یہ جو اس میں ہے پہلو ہے. اور آئین میں 27ویں آئی ہے, 28ویں بھی آنی چاہیے.
29ویں پارلیمنٹ کو کام اپنا جاری رکھنا چاہیے. یہ ایک مسلسل عمل ہے کتھارسس کا, سوچ بچار کا, کہ جو بہتری ہے اجتہاد کریں, جو چیزیں چاہیے موجودہ تقاضوں کے مطابق اس جانب لے کے جائیں, اور زیادہ آئے تو پھر ایسی ترمیم ہو کہ یہاں پھر اختلاف رائے جو ملک کے مفاد میں نہ ہو, اس پہ بھی کوئی بات ہونی چاہیے. ناظرین کرام, آج اس گفتگو نے ہمیں یہ احساس دلایا کہ امن صرف سرحدوں کی حفاظت کا نام نہیں, وطن کا دفاع صرف سرحدوں کی حفاظت کا نام نہیں, بلکہ یہ ریاستی نظم, اجتماعی شعور اور ایک ذمہ داری جو اجتماعی طور پر پوری قوم کی بنتی ہے, اس کے ایک ذمہ دار کردار سے یہ چیز جنم لیتی ہے. ہم جناب احمد منصور صاحب کے نہایت شکر گزار ہیں کہ انہوں نے قیمتی وقت دلیل ڈیجیٹل کے لیے نکالا. ملتے ہیں کسی اور دن, کسی اور موضوع کے ساتھ, کسی اور مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.